السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، سویڈن سے ایک مسلمان کا اس وقت بہت زبردست چرچا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس کا نام لے کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت وہ بندہ وائرل ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کر کے دکھایا ہے کہ مسلمانوں کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے، سویڈن یہ وہی ملک ہے جہاں پر ابھی 2-3 ہفتے پہلے آپ نے سنا تھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قرآن مجید کو وہاں پر ایک شخص نے باقاعدہ گورنمنٹ کے حکم سے پولیس پروٹیکشن کے اندر مسلمانوں کا دل دکھانے کے لیے منظر عام پر آ کر مسلمانوں کے سامنے قرآن مجید کے نسخوں کو جلایا بھی، بے حرمتی بھی کی۔ باقاعدہ گورنمنٹ نے اس کی اجازت دی تھی ابھی ویکتی کی آزادی کے نام پر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک مسلمان شخص جس کا نام احمد بتایا جا رہا ہے، احمد نے باقاعدہ اسی طریقے سے جیسے اس شخص نے قرآن مجید کو جلانے کی گورنمنٹ سے اجازت مانگی تھی ابھی ویکتی کی آزادی کے نام پر، اور گورنمنٹ نے اس کو اجازت دے دی تھی، بالکل اسی طریقے سے احمد الوچ نے ابھی ویکتی کی آزادی کے نام پر یہودیوں کی مقدس کتاب تورات کو جلانے کی اجازت مانگی، جس کو آج بائبل کہا جاتا ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جس طریقے سے اس بدبخت کو، اس عراقی شخص کو اجازت دیتی تھی قرآن مجید کو جلانے کی، تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کے بعد ابھی ویکتی کی آزادی کے نام پر اس مسلمان شخص کو بھی یہودیوں کی کتاب چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی، قرآن مجید کے نسخوں کو جلایا گیا، پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا، مسلمان خون کے آنسو رو رہے تھے، اور مسلمانوں کے اندر افسوس، غم و غصے کا عالم تھا۔ یہی معاملہ یہودیوں کے ساتھ ہوا۔ ابھی تورات کو جلایا نہیں گیا تھا، ابھی اس کو نظر آتش نہیں کیا گیا تھا، ابھی اس بائبل کی بے حرمتی نہیں کی گئی تھی کہ یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو جب پتہ چلا کہ ایک مسلمان نے ہماری مقدس کتاب کو جلانے کا باقاعدہ ارادہ کیا ہے، اعلان کیا ہے، اور وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو اس کی اجازت دے دی ہے، آفیشلی اجازت دے دی ہے، اس کو بھی اسی طریقے سے پولیس پروٹیکشن دی جائے گی جیسے اس عراقی شخص کو دی گئی تھی، اور یہ شخص بھی منظر عام پر آ کر یہودیوں کی مقدس کتاب تورات کو جلائے گا، تو یہودیوں میں بھی کوہرام مچ گیا۔ انہوں نے باقاعدہ اس کے خلاف احتجاج درج کروایا، بہت ساری باتیں کری، لیکن جیسے اس شخص کو نہیں روکا گیا تھا، اس مسلمان کو بھی نہیں روکا گیا۔ باقاعدہ یہودیوں کی امبیسی کے سامنے آ کر کے پولیس پروٹیکشن کی موجودگی میں اس بندے نے تورات کو اپنے پاس رکھا تھا، یہودیوں کی بائبل کو اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، اس بندے نے جیب سے لائٹر نکالا اور اس لائٹر کو جلایا۔ پوری دنیا اس وقت جو ہے اپنی سانسیں روک چکی تھی، خاص طور سے یہودیوں کی تو سانسیں ویسی تھم گئی تھی، اور مسلمانوں کا یہ مزاج بھی نہیں ہے کہ وہ کسی غیروں کی کتابوں کو جلائے۔ اسی وجہ سے مسلمان بھی تشویش میں تھے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ بہرحال اس نے جیسے ہی لائٹر جلایا، جلانے کے بعد اس لائٹر کو بند کر کے زمین پر پھینک کر مارا، اور پوری دنیا کو امن کا اور سلامتی کا پیغام دیا، اور ان لوگوں کو بھی زبردست جواب دیا، تندان شکن جواب دیا کہ اے لوگوں، ابھی ویکتی کی آزادی کے نام پر اگر تم ہماری کتاب کو جلا سکتے ہو، اس کی بے حرمتی کر سکتے ہو، تو کل کو کسی اور دوسرے مذہب کا ماننے والا بھی تمہاری مذہبی کتاب کے ساتھ یہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے یہودیوں کی کتاب کی بے حرمتی نہیں کی، اس کو نظر آتش نہیں کیا، اس کو نہیں جلایا، اس کی بے ادبی نہیں کی، امن کا پیغام دیا، اور پوری دنیا کو بتایا کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے، مسلمان کی سوچ ایسی ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ مسلمانوں سے کوئی دوسری حرکت پیش آ جائے، پوری دنیا کا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ساری دنیا کے ہدف اس کی طرف ہو جاتے ہیں۔ اب پوری دنیا کے اندر مسلمان دہشت گرد کے نعرے لگا دیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک غلط تصویر پوری دنیا کے اندر پیش کر دی جاتی ہے۔ یہاں اس بندے نے وہ کام کر کے دکھایا کہ اگر یہ ہمارے سامنے ہوتا تو ہم اس کا ماتھا چوم لیتے، اس کو گلے سے لگا لیتے، لیکن اس شخص نے باقاعدہ پوری دنیا کو پیغام دیا کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ کچھ ہم مسلمان نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو مسلمانوں کے جذبات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایمان کو امن و سلامتی کے ساتھ سمجھنے کی، اور ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان سے محبت، اسلام سے محبت پیدا فرمائے، اور ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔